सिर्फ काबा को, सिर्फ बैतुल्लाह को देख रहे होते हैं, बैतुल्लाह को देखने की वजह से भी अल्लाह की इस रहमतें नाज़िल हुई। जितने देर आप लोग यहाँ मक्का में रहेंगे, अगर आप लोग एक दिन में 100 बार भी अल्लाह के घर की ज़ियारत करेंगे, आप पर अल्लाह की 100 बार इस रहमतें नाज़िल होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस मुबारक कि जब बंदा तवाफ स्टार्ट करता है, तवाफ शुरू करता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के हर कदम उठाने और उठने पर उसके नामा अमाल में एक नेकी लिख देते हैं और एक गुनाह को माफ फरमा देते हैं। तो मेरे भाइयों, आज हम लोग जिस शहर मुक़द्दसा के अंदर मौजूद हैं, ये बहुत अज़मत, फजीलत और बड़ाई वाला शहर है। ये वो शहर है कि अल्लाह ने पूरी दुनिया का आज हमें निज़ाम नज़र आ रहा है, जिस हस्ती के खातिर एक निज़ाम बनाया है, उसकी विलादत बासआदत के लिए अल्लाह ने इसी मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन को चुना। मेरी मुराद गुरबत फजला वाली हस्ती है। तो मेरे भाई, आज हम लोग इस शहर मुक़द्दसा के अंदर मौजूद हैं। ये बहुत अज़मत, फजीलत और बड़ाई वाला शहर है कि जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के 53 वर्ष करीब बस यहाँ मक्का के अंदर गुजारे और सिर्फ पढ़ेगी, पहले ही दुआ पढ़ेगी। आप लोग जो दुआ मांगेंगे अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। अगर हमने गेट के सामने काबा को देख लिया तो हमें वहाँ पे दुआ मांगना पड़ेगी। और ये आने और जाने का रास्ता है। जो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी वाले भाई हैं, वो हमें यहाँ पे खड़ा नहीं होने देंगे क्योंकि रास्ता है। इसलिए अगर वहाँ पे खड़ा नहीं होने देंगे तो हमारी दुआ भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। पहला काम ये करना है, अपनी निगाहों को, अपनी नजरों को नीचे कर लेना है। दूसरा काम, जब हम लोग मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो दाखिले की दुआ पढ़ के सीधा पाँव रखते हैं और मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। मस्जिद की जो दाखिले की मुख्तसर दुआ है, आप एक मरतबा मेरे साथ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाब रहमतिक। अगर ये अरबी की दुआ याद नहीं है तो अपनी जुबान के अंदर इसका आसान तर्जुमा है, 3 से 4 अल्फाज के अंदर आप एक मरतबा मेरे साथ कहेंगे कि ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। एक मरतबा दोबारा पढ़ेंगे, ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। ये अल्फाज कहते सीधा पाँव पहले रखेंगे और मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तीसरा काम, हदीस पाक के अंदर आया कि जब बंदा मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, अगर एतकाफ की नियत करके मस्जिद के अंदर दाखिल होता है
پھر چاہے جا کے مسجد کے اندر سو بھی جاتا ہے، اللہ اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اپنی نگاہوں کو اوپر کریں گے، کعبہ کی بیت اللہ کی زیارت کریں گے، ساتھ ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اور اس دعا کے اندر سب سے جو پہلی چیز مانگنی ہے، ذرا الفاظ پہ غور کریں گے۔ سب سے پہلے مانگنا ہے کہ اے اللہ، جب تک تو ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھ، ہم جو بھی جائز دعا مانگے اے اللہ اس کو قبول فرمانا۔ اس کے بعد جو بقیہ آپ کی دعائیں ہوں گی آپ لوگ دعا کریں گے۔ دعا کرنے کے بعد سب سے جو پہلا آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے استوا کرنا۔ استوا کیا چیز ہے، استوا کس کو کہتے ہیں، ابھی ہمارے مولانا صاحب آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ آپ کی جو احرام کی چادر ہے اس وقت دونوں کندھوں پہ، آپ نے دہنے کندھے سے یہ احرام کی چادر اتارنی ہے، جیسے مولانا صاحب کر کے دکھا رہے ہیں۔ دہنے بغل کے نیچے سے لے کے بائیں کندھے پہ ڈال دیں گے۔ دائیں سائڈ والا، رائٹ سائڈ والا جو شولڈر ہے اس کو آپ نے بندہ کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں استوا کرنا۔ یہ جو آپ نے استوا کرنا ہے، طواف کے 7 چکروں کے اندر استوا کرنا سنت عمل ہے۔ طواف کے 7 چکروں کے علاوہ آپ کہیں گے، پڑھائیں گے، بتائیں گے، پورا طریقہ بتائیں گے، ساتھ ساتھ عمرہ بھی کرائیں گے۔ اگر آپ لوگ ان کو فالو کرو گے، یہ نثالی حالت میں طواف ہوگا، یہ چلتی رہے گی، پیچھے بھی چلنا ہے۔ اور ضروری بات یہ ہے کہ اپنی فیملی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ سب لوگ ایک دوسرے کو پکڑ کے ساتھ میں لے کے چلو گے، بھیڑ رہتی ہے، تاکہ انشاءاللہ یہ سب چیزوں کا خیال رکھو گے تو پورا بہت بہترین ہوگا۔ اور خاص کر کے کوئی لیڈیز وہاں سے بال نہیں اپنا کاٹے گی۔ جتنی بھی لیڈیز ہیں آج کے اپنے روم پہ ایک دوسرے لیڈیز سے بال کٹوا سکتی ہیں، ان کو وہاں پہ لڑکیاں لڑکی کھڑی ہوتی وہاں نہیں کٹانا، وہاں مسجد کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ چلیے سب لوگ کو نیچے تھوڑا کرنا ہے، نہیں ہے وہ کر لیں پورا مسئلہ ہے۔ بعضوں کا کیا ہوتا ہے کہ فیملی دور ہو جاتی ہے، پھر آپ ان کو ڈھونڈتے رہیں گے، وہ آپ کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے روم کے جو کارڈ ہے چابی، آپ سب لوگ یہاں کاؤنٹر پہ جمع کر دیجیے۔ ہر روم میں 4 لوگ، کسی 5 لوگ، کسی 3 لوگ ایسے ہو جو پہلے آئے گا تب تک چابی لے کے روم میں جا سکتا ہے۔ یہ چیز ہے، تھوڑا ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، آپ لوگ آگے پیچھے بھی ہو جاؤ گے، تو چابی سب یہاں پہ جمع کر دو۔ ID کارڈ میں روم نمبر لکھا ہے، لکھا کے چابی رکھی ہوتی ہے، یہ اٹھانے دیں، یہ آپ کے لیے چلتی ہے۔ اور اس کے بعد پہلا جو عمرہ ہے اس کو رکاوٹ ہے، بڑھاپا ہے، بہت لمبا سفر کر کے آئے، 3 دن سے آپ جاگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے مہمان آتے جاتے ہیں، آرام کے لیے ٹائم نہیں ملتا، لیکن آپ کے ڈفرینس کرنے کا دوسری تو بات کیا ہے، عمرہ ہے۔ عمرے کے لیے آپ 2 سے 2.5 مہینے سے اکٹھے ہو جائیں۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة